ساتھ جاہلیت اور گمراہی کو بھی جانتے ہوں۔ اس پر انہوں نے کئی دلیلیں دی اور حضرت عمر فاروق کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیا ان کا ایک کمال علم تھا، ان کی گہری بصیرت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کہ عروہ کی جمع عرا ہے جس کا معنی کاج ہوتا ہے، تو اب اس کے اسلام کے جو کاج ہیں، یعنی سمجھ لیجیے کہ کپڑے کے جو دھاگے ہیں، یہ اسلام کا جو لباس ہے اس کے کاج ہیں، یہ ایک ایک کر کے یہ نکلتے جائیں گے۔ کب؟ جب اسلام مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ پروان چڑھیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے، مسلمان ہیں لیکن جاہلیت کو یعنی گمراہی کو نہیں جانتے۔ مطلب علم میں کامل، بصیرت و فراست میں مضبوط ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، عمر فاروق کہہ رہے ہیں، اپنا دین بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کے مخالف افکار کا بھی علم رکھیں تاکہ اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا بہت مشہور، کہ ان کی مشہور روایت ہے بخاری وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں پوچھتا تھا؟ مخافۃ ان اقع فیہ، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیوں کے بارے میں۔ کیوں؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے، اندیشے سے کہ کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں، واقع نہ ہو جاؤں۔ یہ روایت، یہ صحابہ کرام کی دو مثالوں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ، اور قرآن کی آیت سے، کہ آپ کو اور ہم کو اپنا ایمان اگر محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے، تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ گمراہی کے کون کون سے راستے، طریقے اور مظاہر ہیں دنیا کے اندر ہمارے گرد و پیش میں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نسل کو ان سے بچائیں۔ اسلام کی تربیت کا یہی طریقہ اور یہ ضروری ہے۔ اب یہ دو چیزیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات کی طرف اشارہ کروں، موقع اتنا مختصر ہے کہ اس موضوع کا میں الف بھی شاید پورا نہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں یاد کیجئے، یہ حضرت حذیفہ ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شر کے بعد خیر دیا، خیر کے بعد پھر شر آئے گا، اس میں دھواں ہوگا، پھر اس کے بعد خیر اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، پھر اس کے بعد پھر شر آئے گا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگا؟ تو کہا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے راستوں کی طرف بلانے والے کچھ دعات، دائی ہمارے درمیان رہیں گے۔ پوچھا کہ ان کی کیا صفت ہوگی؟ تو وہ کہا کہ ہم بنو جلدتنا، ہاں، یا آپ نے اس طرح کا فرمان کہ وہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ، یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے، دین کا حوالہ دیں گے، اللہ اور رسول کا نام لیں گے، زبان ہماری رہے گی، لیکن جہنم کی طرف۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے، یہ قیامت تک کے فتنوں، مسائل اور پریشانیاں جو ہم کو پیش آنے والی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ہم کو آگاہ کیا۔ ہم آنکھیں بند کر لیں، کسی عنوان سے ان کی طرف توجہ نہ دے تو یہ ہمارا قصور اور غلطی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت تبلیغ دین کے ہم کو کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی ہے، ہر پہلو کو اجاگر کر دیا، قیامت تک اٹھنے والے فتنے، پریشانیاں، مصیبتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کی آگاہی کو اگر ہم سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ویسا ڈھالے جو ان تعلیمات کا مقصود ہے، تو دنیا اور آخرت ہر جگہ کے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے جن کا رونا روز رو رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی ایک حدیث میں ہی، صحیح مسلم کی روایت میں، پچھلے ہفتے میں نے خارجیت کے تعارف میں پیش کیا تھا، سمعتات کے باب میں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے امت کے درمیان، ہاں، جو انسانی دل اور بظاہر ٹھیک ٹھاک آئیں گے، سفید پوش نظر آئیں گے، لیکن قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انسان، انسانی جسم کے اندر ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ یہ حدیثیں، پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میں یہ بات ابھی آج کل بار بار پیش کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ لوگ غور کریں کہ جب اس قسم کے مباحث جو بہت اہم اور دین پر اپنا قدم اٹھانے کے لیے پہلے قدم کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم کس گاڑی میں سوار ہوں، بہت سے مسلک ہیں، بہت سے افکار ہیں، تو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس وقت طے ہوگی جب ہم اپنا منہج طے کریں گے، عقیدہ طے کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال دین کے راستے میں جنت کی طرف بڑھنے اور جہنم سے بچنے کے راستے میں سب سے پہلا قدم ہے کہ ہم عقیدہ، منہج، طریقہ، مکتب فکر کون سا اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
72 ہوں گے، مطلب آپ کو یہ علم تھا، امت کو بتا دیا کہ طرح طرح کے فرقے آئیں گے، ہم آنکھیں بند کر لیں کہ یہ موضوع چھیڑے نا، اختلافی مسئلہ ہے، اس سے تو امت میں انتشار ہوتا ہے، اگر یہ موضوع اور اس کا ذکر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں فرماتے۔ ہم کو آگاہ کیا اللہ کے رسول نے، اس لیے اس کو جانے۔ اللہ کے رسول نے کوئی تشنگی، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، آپ نے بتا دیا کہ یہ وہ طریقہ اور وہ منہج کا اختیار کرنے والے ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ، صحابہ کا جو طریقہ اور منہج ہے، یہی حق ہے۔ اب قیامت تک کتنے بھی فرقے پیدا ہوں، وہاں کتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہوں، کتنی بھی بات کرتے ہوں، خواب اور کشف کے دعوے کرتے ہوں، طریقہ صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا ہے۔